وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کمینہ کہتا تھا اِنَّ عَلِيًّا علیہ السلام امرہ بذالک، حضرت علی نے ہمیں حکم دیا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج آنے لگا بھائی، او ہو زبردست، کیا بات ہے، ملت السبائیت کو سند صحیح کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام کی طرف سے یہ امر جو ہے صحابہ پر تبرہ اور گالی گلوچ تان، اچھا یہ ثابت کر دیں۔ مولا علی نے کہا، مولا علی نے کہا یا کسی بھی اہل بیت نے کہا، تمہاری عصمت معاف زبانیں تھیں، پیکران رحمت تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے گنگناتے رہے امام جعفر صادق رضا کا فتویٰ نہیں ہے۔ ابی بکر عمر ایمان ابغضہما کفر، ثابت کریں یہ شیعہ کتابوں سے، صحیح سند روایات سے ثابت کریں کہ بھائی ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض کفر ہے، بسم اللہ ثابت کریں۔ یہ بھی ہمارا آپ نے ہمیں چیلنج دیا نا، ابھی میں وہ آپ کا چیلنج پورا کرتا ہوں، یہ اب ہمارا آپ کو ہو گیا، بسم اللہ ثابت کریں۔ اگلی قسط میں ہیر رانجھے کے قصے سنانے کے بجائے، اپنی سٹوریاں سنانے کے بجائے وہ یہ دلیل پہ بات کریں، دلیلیں دیں۔ اب یہ بتائیں، اچھا یہ چونکہ اسنا عشیہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں نا جی، پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے، بعد آ چکی ان کے خبیر میں وہ سبائیت ہے، لہٰذا وہ کرتے رہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی اہل بیت سے مخلص نہیں ہے، نہ ان کا تعلق۔ وہ اہل بیت سے آپ کون سا مخلص ہیں؟ وہ آپ کی بخاری مسلم کی روایتیں ہم دکھاتے ہیں، حضرت عائشہ امیر المومنین کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی، ان کو امیر المومنین کا نام پسند نہیں تھا، جناب عائشہ کو، آپ کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اگر کہیں گے میں بھی روایتیں رکھتا ہوں انشاءاللہ، اگر ٹائم ہوا تو یہ والی روایتیں اس پہ اگرچہ میں پوری قسط کر چکا ہوں، ایک ویڈیو اس موضوع کے اوپر اپلوڈ ہے، آپ کے اپنے علماء نے اس چیز کا اعتراف کیا اور اس میں خیانتیں کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ حضرت عائشہ کو نام لینا پسند نہیں تھا۔ یہ کوٹیوں کے جناب آپ بکنے والے ہیں، ادھر فروش ہیں، اس کے علاوہ کی کوئی حیثیت ہے؟ جس بندے نے آپ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے، چیلنج سن لیں مادہ، یہ آپ کا چیلنج، ڈاکٹر فریدی صاحب نے آپ کو ایک چیلنج کیا ہے کہ مولا علی کہ یہ زبان مبارک سے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہو کہ صحابہ کرام پر یا سیدہ عائشہ پر یا امہات المومنین پر تبرہ کرنا یہ مولا علی کا حکم ہے یا ان کے عمل سے یہ ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے اور یار ثابت ہے نا، ثابت ہے تو ہم سواب سمجھ کے کریں گے، ایک سند کے ساتھ آپ لے آئیں، آپ نے سند مانگی تھی ڈاکٹر صاحب نے۔ بسم اللہ، چلیں جی چیلنج ملا ہے تو اب تھوڑا سا اس چیلنج کے اوپر بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی سند جو ہے وہ ہم آپ کی، یہ میں نے کہا نا پچھلی اس میں نے کہا کہ آپ کی امی عائشہ، تو اس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، انہیں ام المومنین کہا ہے۔ نہیں یعنی یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کے ام المومنین والے اس کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ آپ لوگ بار بار کر رہے ہیں ام المومنین، اور جہاں پہ بات نہیں ان کے کوئی فضیلت آپ کے پاس بھی ثابت نہیں ہوتی، وہاں بھی فضیلت بنا رہے ہیں، اس لیے آپ کو کہا۔ ہاں، اب آ جائیں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کے چیلنج کی جانب کہ جی اہل بیت نے ان حضرت ابو بکر عمر و عائشہ کے حوالے سے کچھ ایسا بیان فرمایا، الا ماشاءاللہ ایک ایک نمونہ آج بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ چہاردہ معصومین جلال العیون کس کی ہے جی؟ علامہ باقر مجلسی کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کلینی بسند معتبر از حضرت امام باقر علیہ السلام روایت کر دیں کہ روایت کی ہے کہ جب وقت احتضار امام حسن تھا، امام حسین کو بلایا اور کیا فرمایا؟ اے برادر گرامی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری ان وصیتوں کو، کچھ وصیتیں کرتا ہوں، ان وصیتوں کو محفوظ کرو، جب میں اس دنیا سے جاؤں مجھے غسل دو، کفن دو، مجھے میرے جد رسول اللہ کے پاس لے جاؤ تاکہ زیارت کروں اور اپنے عہد کو ان کے ساتھ تازہ کروں، اس کے بعد مجھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی طرف لے جاؤ، پس مجھے واپس پلٹاؤ قبرستان بقیع کی جانب، ودر آنجد دفن کن، اور وہاں پہ دفن کرو، بیدان کے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب بیدان کے بے من خواہد رسید از عائشہ چیزی چند کے بار مردم ظاہر شود دشمنی او، کس کی؟ حضرت عائشہ کی دشمنی کس کے ساتھ؟ نسبت بے خدا امام حسن علیہ السلام۔ آپ نے کہا نا اہل بیت کے دوسرے فرد امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت زہرا کو کاؤنٹ کریں، تیسرے فرد امام حسن علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا ہے؟ دشمن ہیں خدا کی، رسول کی اور ہم اہل بیت کی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ دکھائیں تو ہم بھی وہ فالو کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں، اب میں دیکھوں گا، اب وہ میں حتماً دیکھوں گا کہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب اپنی اگلی قسط میں ہیر رانجھے کے قصے سنانے کے بجائے اس حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے نمونہ امام علی علیہ السلام سے، وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ
आपका ये दर्द भी ख़त्म किया जाए। चलते हैं जी, अमीर अल मोमिनीन ने क्या फरमाया, ये मुलाहजा फरमाए। इसकी सनद भी हम दिखाते हैं, इसकी सनद के मुतालिक भी बताते हैं। खुतबाए शिक्षकिया, ठीक है, के नाम से मशहूर है। खुदा की कसम, फर्जंद अबू कहाफा ने पिरहने खिलाफत पहन लिया, हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता था कि मेरा खिलाफत में वही मकाम है जो चक्की के अंदर उसकी कीली का होता है। मैं वो कोहे बुलंद हूं जिस पर सैलाब का पानी गुजर कर नीचे गिर जाता है और मुझ तक परिंदा पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और उससे पहलू तही कर ली और सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या इससे भयानक तीरगी पर सब्र कर लूं, जिसमें सन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है और मोमिन इसमें जदोजहद करता हुआ अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। मुझे इस अंधेर पर सब्र ही करीन अकल नजर आया, यानी इस अंधेर पे, यानी जो हजरत अली का हक गस्ब किया गया, लिहाजा मैंने सब्र किया। हालांकि आंखों में गुबार अंदों की खलिश थी और हलक में गम और रंज के फंदे लगे हुए थे। क्यों अमीर अल मोमिनीन इस कदर अजियत में हैं? अमीर अल मोमिनीन को ये अजियत देने वाले कौन है कि जिसने लिबास खिलाफत को पहन लिया। हजरत अबू बकर यहां तक कि पहले ने अपनी राह ली और अपने बाद खिलाफत इब्ने खत्ताब को दे गया। फिर हजरत ने बतौर तमसील आशा का यह शेर पढ़ा, ताज्जुब है कि वो जिंदगी में तो खिलाफत से सबकदोश होना चाहता था, लेकिन अपने मरने के बाद उसकी बुनियाद दूसरे के लिए उस्तवार करता गया। बेशक इन दोनों ने सख्ती के साथ खिलाफत के थनों को आपस में बांट लिया। उसने खिलाफत को एक सख्त और दुरुस्त महल में रख दिया जिसके चरके कारी थे, जिसको छू कर भी दुरुस्ती महसूस होती थी। तो अमीरुल मोमिनीन ने यह खुतबा शिक्षकिया पढ़ा है और ये बतलाया है कि आपके अबू बकर और उमर वो अमीरुल मोमिनीन को किस कदर अजियत में मुब्तला कर कर गए। ये मुलाहजा फरमाया इसकी सनद के हवाले से। मुअज्जमुल अहदीस अल मुअतबरा, अगर किसी शिया मुहक्किक को, आपके कहते हैं ना मेरे पास शिया मुहक्किकीन की टीम है, उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि आसिफ मोहसनी कौन है, रिजाल में जिनका मनहज निहायत सख्त है, इंतहाई सख्त। अगर किसी रिवायत को आसिफ मोहसनी साहब कहें कि सही है ना, बस वो सही होती है उसके ऊपर जरा बड़ी मुश्किल है। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो खुतबा शिक्षकिया है कि अकूल सनदुल खुतबा दईफुन बिजहालत इक्रमा मौला इब्ने अब्बास और ज़अफ़ही, के दो वजूहात से ये सनद जो है वो ज़ईफ है, लेकिन लहा असानीदुन मुतअद्दिदा, ठीक है, वो जो सही असानीद हैं वो क्या सबब क्या बनती है कि हम कहें कि इसके तमाम जुमलात के जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, तमाम उन असानीद में कि जिनमें इख्तिलाफ का एहतमाल नहीं है, उन पे एतमाद किया जाए, वो सही है। फिर इनको मजीद, अगर क्योंकि हमने कहा था ना इनको हम बताएंगे, मजीद तहकीक करनी है, तो इमाद भाई हम इनको एक किताब की तरफ भी रहनुमाई करके जाते हैं, क्योंकि हम अपनी रहनुमाई का हक पूरा अदा करेंगे कि आपको एक किताब की तरफ रहनुमाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं तहकीक करना इस खुतबे की सनद के बारे में, तो ये मैं आपकी खिदमत में किताब रख रहा हूँ, नेट पे आपको मैसर होगी, किसी से मिले भी सकती हैं। ये क्या है, मुस्नद नहजुल बलागा। वो अफराद जो नहजुल बलागा के हवाले से भी इतराज़ करते हैं, क्योंकि सैयद रज़ी की जो रविश थी उसके हिसाब से उन्होंने फ़कत जमावरी की, असनाद को नहीं किया, लेकिन उलमा ने इस पर काम किया और उन खुतबात की, मकतूबात की, उन कलिमात किसार की असनाद को 3 जिल्दों में, ये एक किताब है फ़कत उनमें से, मुस्नद नहजुल बलागा, अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन अल हुसैनी जलाली की। इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मुजल्लद अव्वल में जब आप जाएंगे तो मैं आपके यहाँ पे ये आखिर में क्या है, हाँ ये असनाद दी हैं। ये अमीरुल मोमिनीन के खुतबा सालिसा 429 सफ़ा नंबर 429, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब, ताकि आपको पता चले। ये भाई आ जा, 429 नहीं आया, हम ले आते हैं 429 को, हाँ ये आ गया। ये अल-खुतबतु सालिसा, ठीक है, जो मारूफ है बिशिक्षकिया से, ठीक है, अशिक्षकियतुल अलविया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ इसकी कितने सफ़ात पे, तकरीबन 10-15 सफ़ात पे इन्होंने बयान किया है कि ये किन किन से मौजूद है। फिर जलाली साहब आगे क्या बयान फरमाते हैं इसकी मुख्तलिफ मानिउल अखबार में इसकी दूसरी सनद को बयान करते हैं। पहली सनद को यहाँ बयान किया कि शेख सदूक अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में इसकी 2 सनदें दी हैं। उसके बाद आप आ जाएँ आगे बढ़ें तो इसकी मज़ीद इसनाद को वो बयान करते हैं, ठीक है। शेख सदूक अलैहिस्सलाम ने इल्लुल शराय में भी बयान किया। इस तरीके से उसके बाद शेख मुफीद अलैहिर्रहमा ने इसको अपने इरशाद में बयान किया। तो डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब, जिथे पैर थे उथे खैर, ये हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, ठीक है। मसलन अभी मैं एक हदीस इनको दिखा दूँ, ये अल-काफ़ी है, अल-काफ़ी, अगर वो स्कैन आ जाए स्क्रीन पे, ये अल-काफ़ी है, देखें यहाँ पे
حدیث نمبر دیکھیں 17 پہ، یہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فی قولہ لترکبن طبقا عن طبق قال یا زرارہ اولم ترکب هذه الامہ، اے زرارہ کیا یہ امت سوار نہیں ہوئی بعد نبیہا، نبی کریم کے بعد، طبقا عن طبق فی امر فلان و فلان و فلان، فلان و فلان نے اصحاب ثلاثہ مراد ہے۔ اب اسی روایت کا میں اردو ترجمہ بھی دکھا دوں، تاکہ اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا، تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کی پتہ ہے۔ یہ کتاب الشافی، کتاب الشافی کے جلد دوم پہ یہ آپ دیکھیں وہی روایت نا، آیا تم ضرور ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں پھنسو گے، کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کیا امت اپنے نبی کے بعد فلاں فلاں و فلاں کے پھندے میں پھنس کر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں نہیں پھنسی؟ واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اس روایت یہ بالکل سند اس کی ٹھیک ہے، جیسے عاصم محسن نے بھی صحیح کہا ہے، علامہ مجلسی نے بھی کہا ہے، باقر بہبودی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے۔ اچھا اس طرح ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی میں کافی سے ہی دکھا دیتا ہوں، لیکن تھوڑی سی وہ لمبی ہے۔ یہ الکافی آپ دیکھیں، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ کافی ایک لمبی روایت ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں بیان کیا ہے الجبت والطاغوت فلان و فلان و فلان، یعنی یہ میں دکھا رہا ہوں نا، اجتنب الجبت والطاغوت ان یعبدوها، پھر کہتے ہیں الجبت والطاغوت کون ہے؟ فلان و فلان و فلان، انہی کے لوگوں نے عبادت کیا ہے، فلان و فلان، یعنی یہ آپ نام کے ساتھ دکھاتے ہیں، نام کے ساتھ بڑی زبردست۔ یہ الکافی، الکافی پہ چل رہے ہیں، آپ کے الکافی سے ہم الکافی کی طرف۔ الکافی اس کی الجزء الثامن روضۃ الکافی کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جاتے ہیں علی بن ابراہیم شیخ کلینی کے مشائخ میں سے، اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے، ان حماد ابن عیسیٰ، ابراہیم ابن عثمان، سلیم بن کیسے ہلالی، ٹھیک ہے، جلیل القدر صاحب میں سے سب۔ تو یہ وہ کتاب سلیم علیحدہ ہے، ڈاکٹر صداقت فرید صاحب اعتراض کرنے سے پہلے تحقیق پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب سلیم سے نہیں ہے، ہاں کتاب سلیم والا جو ایک مختلف فی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہاں سے اس کو اختلاط نہیں کرنا۔ اب ہمیں ایچی بیچی آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ایچی بیچی آپ کو بتانی پڑ رہی ہے۔ صحیح۔ امیر المومنین نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے، خطب امیر المومنین فحمد اللہ واثنى علیہ ثم صلی علی النبی ثم قال، کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بیان کرنے کے بعد کہا ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اہل بیته وخاصته وشیعته، امیر المومنین لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کے اصحاب، ان کے خاص اصحاب، ان کے اہل بیت امیر المومنین کے ارد گرد موجود ہیں۔ فقال، امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں کہ عاملت الولات قبلی اعمالا، مجھ سے پہلے والے جو ولات تھے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان، اعمال انجام دیے ہیں، ٹھیک ہے، خالفوا فیہا رسول اللہ، ان لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین لخلافہ، جان بوجھ کر۔ حضرت ابوبکر عمر نے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ صداقت فریدی صاحب آپ کو امیر المومنین کی زبانی بھی دکھا دی، امام جعفر صادق کے، آپ نے جتنے یہ تو 3-4 نمونے بتا دی، حضرت عائشہ کا بھی ہو گیا۔ اب آ جائیں اپنے تینوں خلفاء کی طرف۔ متعمدین لخلافہ، ناقضین لعہدہ، وہ جو عہد تھا اس کا انہوں نے نہ اس کو توڑا، اور کیا کام کیا؟ مغیرین لسنتہ، رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کیا۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَىٰ تَرْكِهَا، میں اگر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو ان کی بدعتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، وَحَوَّلْتُهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا، اور میں ان چیزوں کو جو انہوں نے سنتوں میں تبدیلی کی ان کو ان کے اصل مقام پہ لے آتا ہوں، وَإِلَىٰ مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ، جو رسول اللہ کے عہد میں یہ چیزیں تھیں، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، تو یہ مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ متفرق ہو جائیں گے، لشکر مجھ سے متفرق ہو ٹھیک ہے۔ اب کا وحدی، یا کوئی ایک بچ جائے گا، او قلیل من شیعتی، یا کچھ بہت شیعہ کم جو میرا باقین، الذین عرفوا فضلی، جو جانتے ہیں میرا علی کا فضل کیا ہے، وفرض امامتی، جو میری امامت کو جانتے ہیں کہ خدا نے فرض کی ہے اور سنت رسول نے اس کو فرض کیا ہے۔ پھر نیچے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ بھائی یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، جب امیر المومنین نے کہا نا واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان، میں نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں ماہ مبارک رمضان میں یہ تراویح کی بدعت حضرت عمر نے رکھی تھی، اس کو انجام نہ دو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ عمرا واہ عمرا، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بھائی دیکھو حضرت یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، حضرت عمر کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کتھے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فدق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تفصیل سے یہ روایت پڑھ لیں تاکہ آپ کو افاقہ ہو جائے۔ تو